خوش آمدید. اور ہمارا سیگمنٹ صرف ایکسل نیکی جس میں آف کورس اقرار بھائی ہیں ساتھ, اور مجھے آپ کو بھی اسکرین پر اور مجھے یہاں سیٹ پر ایک ایسی شخصیت نظر آ رہے ہیں کہ جن کے ویسے تو پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات ہیں ہی, لیکن حالیہ دنوں میں جب سے پوسٹ کووڈ جو سچویشن ہے اس میں تو ان کا رول بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیول پہ بھی. وسیم بھائی, میں پچھلے کچھ 2-3 دن میں ایسے واقعات سے گزرا ہوں کہ جس نے ڈاکٹر باری اور انڈس ہاسپٹل ان دونوں کے حوالے سے احترام, عزت, عقیدت, محبت, پیار تو بہت کچھ تھا, مگر وہ ایک بالکل اگلے لیول پہ چلا گیا ہے. 3-4 روز پہلے ہمیں, چونکہ ہم ظاہر نیکی کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایک ویڈیو موصول ہوئی ایک بچے کی. میں بھی ڈاکٹر صاحب کو دکھا بھی رہا تھا, ڈاکٹر صاحب ذاتی طور پہ جانتے بھی ہیں ظاہر ہو چکے ان کے, تو کہ وہ بچہ کینسر کی لاسٹ سٹیج پہ تھا اور وہ اس کے ماں باپ اس کو یعنی جب بھی انجیکشن کچھ لگانا ہوتا تھا یا اس کو سلانا ہوتا تھا یا کوئی ایسی دوا دینا ہوتی تھی تو اس سے وہ کہتے تھے کہ وہ آ با سا جیم چے یعنی وہ پڑھنا شروع کرے. اچھا. تو بچہ اپنی تکلیف کو بھلانے کے لیے یا اس درد کو تو وہ پڑھنا شروع کرتا تھا. وہ ویڈیو میں چلا نہیں سکتا ہوں میں ساری رات, اس لیے کہ وہ میرے بیٹے کی عمر کا بچہ تھا جسے, اور میں نے کہا کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی انڈس میں آلریڈی وہ زیر علاج ہے, اور اگلے دن پتہ چلا کہ وہ انتقال کر گیا, وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ایسے ہی ایک اور بچی, شاید اس کی تصویر بھی تھوڑی دیر میں ہم دکھا بھی سکیں یہاں پہ, بالکل اس کی آنکھ میں ایک کینسر تھا, اور اگین ٹیم نے کہا کہ جی یہ اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ بچی ہے, اور اس کا میں نے کہا یہ تو ظاہر ہے ہم انتظار نہیں کر سکتے رمضان المبارک کا یا نیکی سیگمنٹ کا, یہ تو فوری طور پہ اس کا کوئی بھی جو بھی علاج ہو سکتا ہے, جو بھی کچھ کرنا پڑے آپ کرنا کیجیے اور پھر ہم دیکھیں گے بعد میں. تو پتہ یہ چلا, ڈاکٹر صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ آلریڈی انڈس میں زیر علاج تھی وسیم بادامی صاحب, لیکن ماں باپ کے پاس درمیان میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سفر کر کے انڈس اسپتال آ سکتے. تو ہم نے کسی طرح پھر ان کو یہاں پہنچایا, اور پھر میں نے کہا کہ جو بھی ان کے رہنے کا کھانے پینے کا جو بھی سلسلہ ہو بتائیے تاکہ ہم ذاتی طور پہ وہ دیکھ سکیں. لیکن مجھے بتایا گیا کہ انڈس نے وہ بھی پوری ذمہ داری لے لی ہے کہ ان کے کھانے پینے کا بھی, ان کی رہائش کا بھی یہاں پہ, مگر وہ بھی بچی آج انتقال کر گئی صرف اس لیے کہ والدین آج ہی ابھی مجھے تقریباً 15 منٹ پہلے اس بچی کے انتقال کی خبر. تو ہم سب ذرا اپنے بچے اپنے بچیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے اس سیگمنٹ کو دیکھیں. جو بھی عمر ہے آپ کی, میں ابھی آتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ رکشے میں ایک سیٹ ہوتی ہے جو رکشہ ڈرائیور کے پیچھے بالکل ایک چھوٹی سی پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے جس پہ بیٹھ نہیں سکتے بچے سے بٹھا سکتے ہیں. تو اس پہ ایک باپ اور ایک بیٹا جو کہ جس کے سر کے بال نہیں تھے, اور اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک کینسر پیشنٹ ہے کیونکہ ماسک بھی پہن رکھے تھے اسی طرح سے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک باپ جو کہ اس وقت آرام سے نشریات کرنے جا رہا ہوں, اچھے کپڑے پہنوں گا, ایک اچھے ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں اسٹوڈیو میں کوشش کریں گے لوگوں کے لیے, اور ایک یہ باپ ہے جو اس وقت اپنی جو بھی اس کے رزق کا ذریعہ ہوگا, جو بھی اس کی نوکری ہوگی, جو بھی یہ کوئی ٹھیلا لگاتا ہوگا یا اس کی کوئی دکان چلاتا ہوگا, وہ چھوڑ کے اس گرمی میں اپنے بچے کو لے کے کینسر کا علاج کروانے جا رہا ہے یا وہاں سے واپس آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اپنے گھروں میں بیٹھ کے سب لوگ کہ اگر آپ کی اولاد سلامت ہے, صحت مند ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, اور شکر کے اظہار کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے اچھا ذریعہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے اداروں کو سپورٹ کریں جو کہ اس طرح کے بچوں کی آخری امید ہے, ان کا آخری سہارا ہے. انڈس اسپتال کی روح رواں ڈاکٹر باری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سوری, دل سے بس کچھ باتیں جو پچھلے 5-7 روز میں ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یعنی یہ اندازہ تو ہے, آپ جانتے ہیں انڈس کے ساتھ ہم جہاں دامے درمے سخنے جہاں ممکن ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں, مگر اتنی شدت کے ساتھ کہ انڈس اور ایسے اداروں کی ضرورت پاکستان کے اندر کتنی ہے, یا ماں باپ کے لیے کتنا حوصلہ ہوتا ہے ایسے کسی ادارے کا ہونا. آپ تو اس تکلیف سے روزانہ گزرتے ہوں گے, جیسے میں پچھلے 2-4 دن میں صرف یہ 2 کیسز سے گزرا ہوں. آپ کے تو سامنے اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں کیسز آتے ہوں گے روزانہ. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ کا. یقیناً یہ روز کی کہانی ہے, اور لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں صبح جاتا ہوں پہنچتا ہوں, ایک جمع غفیر ہوتا ہے, تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنا بڑا کام لے رہا ہے, جو ہماری حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کام کے لیے چن لیا. اور پھر میں جب شام کو آتا ہوں تو پھر واپسی میں پھر آنسو ہوتے ہیں کیونکہ ایمرجنسی میں ایک رش لگا ہوتا ہے, اور
کہ بیڈ نہیں ہے, بیڈ ارینج کر دیں. تو آپ نے دیکھا, آپ تو آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسپینشن چل رہی ہے, پوری بڑی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے. تو کام اتنا ہے کہ آپ جہاں پر جائیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ بس اسی میں کرتے چلا جائیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر, کیونکہ جس طریقے سے لوگ, کیونکہ آج اس سال ہمارا بجٹ 32 ارب روپے کا ہے. اللہ اکبر. اچھا, میں بہت فخر سے بتاتا ہوتا تھا انڈس کا کہ جی 15 ارب روپے کا بجٹ ہے, اور یہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. 32 بلین روپیز کا ہے. اور میں جب باہر جاتا ہوں پاکستانیوں کے ساتھ, ہمارا رجسٹرڈ چیریٹی یو کے, یو ایس وغیرہ میں جاتے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے, تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کو پاکستان سے بری خبریں بہت آتی ہیں, یہ ایک اچھی, لیکن میں ایک اچھی خبر لے کے آیا ہوں کہ یہ جو 32 ارب میں سے, یا جو ہمارا اینول بجٹ ہوتا ہے, اس میں سے 90% پاکستان سے ریز ہوتا ہے. اللہ اکبر, الحمدللہ. بہت ہی میرا خیال ہے یہ پاکستانیوں کے لیے, اور ان پاکستانیوں کے لیے جو کہ مجھے جب میں بہت شروع میں انڈس سے میرا تعارف ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ 70% لوگ ایسے ہیں جو لسٹ میں کہ جن کا نام عبداللہ لکھا ہوا ہوتا ہے, اللہ کا بندہ, بس کوئی تعارف ہی نہیں ہے اس کا, نہیں بتاتے جی. اور آپ ان سے اگر شکریہ ادا کریں کہ آپ نے کیا نا, وہ ڈاکٹر صاحب روک لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب شکریہ ہم کو آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ ہمارا کام کر رہے ہیں, ہمارے پیسے کو صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب قوم ہے سر, شاندار قوم ہے, شاندار قوم. اللہ بس رستہ دیے رکھے اس کو ایک صحیح والا, دنیا پہ چھا جائے گی انشاءاللہ, ایک وقت آئے گا اللہ نے چاہا تو. اور بس اللہ کرے کہ یہ وہ تکلیف, خاص طور پہ میں چاہتا ہوں آج ہم فوکس بچوں کے حوالے سے, اور ماں باپ کہتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ کوئی سب سے اچھی دعا اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ یہ کہ اللہ آپ کو اولاد کے دکھ سے محفوظ رکھے. ایسے ہی یہ بہت اہم بات, کوئی دعا نہیں ہو سکتی آپ کسی اور کی. اگر آپ ان والدین سے پوچھیں جو ان کے بچے جو ہے نا پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, چاہے وہ دل میں ہو چاہے تالو کا ہو, ایک غربت, پھر اوپر سے یہ ایک تکلیف, اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ ساری زندگی لے کے چلتا ہے. اور کارڈیک کے تو کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ آدمی جب بڑا بھی ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ 15 سال 16 سال کی عمر میں یہ اس کو چلا جا رہا ہے, کیونکہ اگر چھوٹی عمر میں پیدائش میں ہو جائے تو آدمی وہ سمجھا نکل جاتا ہے, لیکن جب آدمی کی ایک گروتھ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایک انسیت پیدا ہوتی ہے, اس کو کھونا. آئی ریممبر ہم نے بچوں کے لیے ایک ایونٹ کا اہتمام کیا تھا انڈس میں, ان کے بالوں کے کاٹنے کا. بالکل. تو 4th سٹیج تھی کینسر کی بچے کی, اور ماں اس بچے کی شادی کی بات کر رہی تھی کہ میں اس کی دلہن جب لے کے آؤں گی تو, اور وہ ہمیں اندازہ تھا کہ شاید وہ سروائیو نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, مگر ظاہر ہے کچھ حالات تو آتے ہیں. تو ایسے ماں باپ سے ملنا, ان کی نظروں میں نظریں ڈال کے ان سے بات کرنا, یہ ممکن ہو پاتا ہے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے؟ دیکھیں ابھی اچھی یہ کچھ باتیں صدمے کی تھیں, تکلیف کی تھی, لیکن اچھی بات بھی یہ ہے کہ اباؤٹ 70% جو بچوں کا کینسر ہے وہ کیوریبل ہے. الحمدللہ. اگر جلدی آ جائے, کیونکہ ہمارے یہاں ایکچولی جو ہے نا ایکسیس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, ہزاروں تو ایسے جو پہنچ نہیں سکتے آپ. جی, جیسے یہ ایک مثال ابھی وہ اس بچی کی مثال تھی, تو اگر وقت پہ پہنچ جائے تو یہ 80% تک کیور ریٹ ہوتا ہے. یہ خوشی کی بات ہے, یہ ایک بس اللہ کرے کہ بس یہ پازیٹیو بات ہے. سب بچوں کو وقت پہ علاج کی سہولیات میسر ہوں. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ بلوچستان میں 20% تو بچے وہاں سے بلوچستان سے آتے ہیں, تو ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں. ہم ابھی MOU سائن ہوا ہے ہمارا, ہم بلوچستان میں شیخ زاید ہاسپٹل میں ایک بچوں کو کینسر کا سیکشن شروع کر رہے ہیں, اور جس میں حکومت کا بھی ساتھ ہے, اور ہماری ٹیم بھی جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر شمبل کو آپ جانتے ہیں کہ بڑی ایک ان کا ایک پیشن ہے کہ مجھے جو ہے نا ڈور اسٹیپ پہ, میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں ایک دفعہ نکلا تو ایک جوان آدمی بچے کو گود میں لے کے, تو مجھے کہنے ڈاکٹر صاحب لاڑکانہ میں بتا دیں آپ, میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں اور مجھے شو کاز نوٹس مل گیا ہے کہ مجھے ہر مہینے آنا پڑتا ہے اس کی کیمو کے لیے. اب میری نوکری خطرے میں ہے, اب اس کی خواہش ہے کہ وہاں بنا دے. تو آج میں چیف منسٹر کے ساتھ میری میٹنگ تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ جی ہم کچھ سینٹرز لاڑکانہ میں, نواب شاہ میں, سبکر میں ہم سب بنا دیتے ہیں, بس آپ جگہ دے دیں, کچھ ہیلپ کر دیں ہماری, ہم لوگ ٹرین کر دیں گے انشاءاللہ. یہ لوگ پھر جو ہے نا یہ چلتے رہے گا, وہی لوگ وہیں کے لوکل لوگ. بہت اچھا ہو جائے. ڈاکٹر صاحب سلامت رہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کا سایہ اس صحت پہ سلامت رکھے. آمین الہی آمین الہی آمین. حسنین ہمارے آج کے مہمان بھی ہیں اور ایک مثال بھی ہیں عزم کی اور ہمت کی. اچھا, 13 سال ان کی عمر ہے بلانی صاحب, اور 9th کلاس میں یہ پڑھتے ہیں.
اور 9th کلاس کے پیپر دینے والے ہیں, یہ جون میں کہہ رہے ہیں پیپر ہیں, بس دعا کیجیے کہ میری صحت ٹھیک رہے. تو میں نے 9th کے پیپر دینے. والدہ سے بات کرتے ہیں, پھر حسنین میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں. السلام علیکم. سلام ہے آپ کو بھی, آپ کی ہمت کو بھی. بیٹا مائک ذرا وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے, ورنہ تو ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ورنہ تو میں بچے کو لے کے بیٹھی ہی رہتی گھر پہ. اور ڈاکٹر صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے ایسا ادارہ کھولا ہوا ہے کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اور آج میرا بچہ صحیح سلامت میرے سامنے مسکرا رہا ہے ماشاء اللہ. میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں اور ڈاکٹر باری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج بچہ میرا صحیح سلامت میرے پاس. امید بن گئی ہے, اب ایک آس ہے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مشکل وقت انشاءاللہ ضرور. آزمائش کی گھڑی, لیکن آزمائش تھوڑی سخت ہے. ہاں, مقابلے کے لیے میں تیار ہوں, جس میں میرا رب راضی میں اس میں راضی. جزاک اللہ. تو کیا حسنین کو کیا دیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں حسنین کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ خوب ترقی کریں, خوب آگے بڑھیں اور خوش رہیں. یہ بس میں یہ, اور اپنے پاؤں پہ یہ میں دوبارہ سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ کھڑے ہو جائیں. بس یہ میری خواہش ہے. آمین آمین. ابھی یہ بات ہو رہی تھی ان سے, تو یہ کہہ رہی تھی کہ حسنین جو ہے نا ڈاکٹر بنے گا اور انڈس میں کام کرے گا انشاءاللہ. مائک قریب پلیز. حسنین بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے, میں حسنین کو یہی کہتی ہوں کہ تمہیں بھی آگے بڑھنا ہے اور اسی طرح لوگوں کی خدمت کرنی ہے. بالکل اسی طرح. اور جب اتنی بڑی اگزامپل, اتنی بڑی مثال بالکل سامنے موجود ہو, انسپریشن موجود ہو. میں ڈاکٹر صاحب کو شاید یاد ہو نہیں یاد ہو, میں پہلاج کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے, اسلام آباد سے واپس آ رہے تھے, تو ہم پیچھے بیٹھے تھے اور ڈاکٹر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو میں نے پہلاج کو کہا کہ پہلاج ان جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے. پھر میں نے اس کو پورا بیک گراؤنڈ بتایا کہ انڈس اسپتال ہے اور وہ اس طرح سے علاج کرتا ہے, اور پھر میں نے اس کو اکیلے بھیجوایا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ان سے مل کے آئے, شاید کوئی تاثیر اور کوئی انسپریشن آپ کو مل جائے. تو اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات کو سلامت رکھے کہ جن سے انسپریشن ہمارے بچے لے سکتے ہیں. حسنین سے بھی ذرا بات کرتے ہیں جو انسپائرڈ. ڈاکٹر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے یار. مجھے تو یہ پہلے تو ماشاء اللہ 13 سال کی عمر میں 9ویں جماعت تک پہنچنا بھی بڑی بات ہے, اور ماشاء اللہ مسکراتے ہوئے. جی تو یہ آپ نے کچھ سوچا آپ کو کیا کرنا ہے بڑے ہو کے ڈاکٹر صاحب کی طرح؟ ایک اپنا اسپتال بنانا ہے, انڈس میں ہی کام کرنا ہے؟ اپنا اسپتال بنانا. بھائی کمپٹیشن آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ گھر میں ہی کمپٹیشن تیار ہو رہا ہے. ضرورت ہے بہت ہیلدی کمپٹیشن. ہاں یہ کمپٹیشن تو ہیلدی اچھی بات ہے. زندہ باد. بس ہم چاہتے ہیں, دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے انڈس اسپتال میں آپ آئے نا, جس طرح مجھے بتا رہے تھے کہ جب پتہ چلا تو پھر انڈس میں الحمدللہ اب چیزیں ٹھیک ہو گئیں. تو ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جیسے بچے, آپ نے ہمت سے بتانی ہے یہ بات کہ کس پریشانی سے گزرتے ہیں یا کس تکلیف سے گزرتے ہیں, اس لیے کہ وہ انڈس ہاسپٹل کو اور زیادہ سپورٹ کریں. یہ جب آپ اپنا ہاسپٹل بنائیں تو اس ہاسپٹل کو اور زیادہ سپورٹ کریں. تو یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ, سو دیٹ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب کوئی کسی بھی بچے کو ایسی کوئی بیماری ہو جاتی ہے, تاکہ لوگ آگے بڑھیں اور ایسے ہاسپٹلس کو, ایسے اداروں کو سپورٹ کریں تاکہ آپ کی پریشانی جو آپ جس سے گزرے, کم بچے اس سے گزریں, جلدی ان کا علاج ہو جائے نا. جی آپ سب سے زیادہ کس وقت گھبراتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں یا چڑچڑے ہو جاتے ہیں؟ جب کوئی تکلیف رہتا ہے تو اس وقت. تکلیف جب ہوتی ہے جی. تو کیمو کے وقت جب آپ جاتے ہیں؟ جی کیمو کے وقت جاتا ہوں تو زیادہ سے کیمو لگ رہا ہوتا ہے تو الٹی ہو رہی ہوتی ہے اور گھبراہٹ, یہ سب بے چینی. لیکن سب لوگ یہ تو کہتے ہوں گے کہ آپ بڑے ہمت والے بچے ہیں. جی. جیسے مجھے بھی آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ باوجود اس کے کہ ایک بیماری سے لڑ رہے ہیں, جی, لیکن آپ اسمائل بھی کر رہے ہیں اور آپ میں ہمت بھی ہے ماشاء اللہ. اسمائل کرنا چھوڑتے تو نہیں کبھی؟ نہیں. ڈاکٹرز جب آپ سے ملتے ہیں, نرسز جب آپ سے ملتی ہیں تو سب کو اسمائل دے کے اسی طرح مسکرا کے ملتے ہیں؟ جی ایسے ہی ملتا ہوں. اور ایسے ملتے رہیے گا. جی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی سے ایک اچھا سا ڈاکٹر بنائے, اور چاہے انڈس میں کام کریں چاہے اپنا اسپتال بنائیں, لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت کریں انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ اگر ہم ان بچوں پہ فوکسڈ رہتے ہوئے بات کریں تو کس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں بالعموم جن کا انڈس میں علاج ہو رہا ہوتا ہے بچوں کے حوالے سے؟ اور خاص طور پہ کینسر وارڈ میں چونکہ میں خود بہت گیا ہوں, جا کے دیکھا ہے, اور ریسنٹلی بھی
چونکہ 2-3 کیسز میری نظروں سے گزرے, تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کتنے بچے ہیں جو زیر علاج ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی 85 بیڈز جو ہے نا کینسر کے بچوں کے لیے مختص ہے, اور سال میں تقریباً 1200 نئے کیسز آتے ہیں, یا اللہ, جو کہ ایک اندازے کے تحت کوئی 5-6 ہزار بچے ہوتے ہوں گے جن کو کینسر ہوتا ہے یا اللہ, پورے پاکستان میں؟ پورے پاکستان میں. لیکن 5000. ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں سے 1000-2000 ہی لوگ پہنچ سکتے ہیں ہسپتالوں میں, صحیح, تو کیونکہ ایسی جگہ ہی نہیں ہے, تو وہ پھر اس کے بعد 1200 ہر سال نئے کیسز آ رہے ہیں. آپ کے پاس آتے ہیں 10,000 10,500 سے زیادہ مریض صحتیاب ہو کے جا چکے ہیں الحمدللہ. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی گئے کیونکہ ان کا وقت مقرر تھا. لیکن بات یہ بچے بڑے جو کینسر کے بچے ہیں نا یہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان کی اندر کیونکہ یہ بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں, جی, کیونکہ جس بڑے کو کینسر ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے, لیکن ان کے اندر پھر ان کو زندگی کی اہمیت پتہ لگتی ہے. ہم نے ان کو, یہ لوگ پینٹنگز کرتے ہیں, جب آپ ان پینٹنگز کو دیکھیں نا تو یہ اپنے جذبات جو اس کے اوپر لے کے آتے ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ وہ زندگی کو اور موت کو اس طریقے سے اپنے آپ کو موت سے کھینچ کے لے کے آنا ہے. آپ مطلب ایک عجیب ہی, ہم نے ایک وہ کیا تھا ایگزیبیشن, تو میں نے دیکھا جس نے بھی دیکھا نا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور وہ ایک بچی بیچاری اس کا بھی انتقال ہو گیا. اس کی وہ اب آپ سمجھیں کہ وہ ایک ہم نے ایک ہے آرٹسٹ, وہ آ کے ان کو گروم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پہلے پینسل سے کرتی تھی, اب وہ کلر پینٹ کرتی تھی. آپ اس کی تصویریں دیکھیں تو آپ سوچیں گے کہ یہ کیسی ایک صحیح آرٹسٹ جس کا ہوتا ہے, اور ایک اس کے اندر فن ایک آ گیا. تو الحمدللہ یہ, اور ٹیم ہماری سائیکو سوشل کی ٹیم جو ہے نا, ان کے ساتھ کافی کام کرتی ہے بچوں کے ساتھ. نفیسہ اور یہ بات ہے نا, چونکہ دیکھیے کہ ان کی تو ابھی ساری زندگی باقی ہے. ہم یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو ان 5-6 ہزار بچوں کے ماں باپ نہیں ہیں کہ جو ہر سال کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ ان کی خواہش کیا ہوگی, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, میرا بیٹا انجینئر بنے. لیکن یہاں زندگی کی سب سے بڑی خواہش ماں باپ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائے, کہ بس اللہ اس کو زندگی دے دے, اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے کسی طرح سے. باقی پھر ثانوی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے بعد. بالکل. تو بس یہ ان سب باتوں کا مقصد صرف باتیں کرنا نہیں ہے, آپ سب سے یہ بھی درخواست کرنا کہ دیکھیے یہ ایک سیگمنٹ ہے جو ARY کسی بھی کمرشل پرپس کے لیے استعمال کر سکتا ہے, اس کو کسی بھی طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. یہ ایئر ٹائم بیچا جا سکتا ہے کسی بھی مختلف اشتہارات کے لیے, لیکن ARY نے اس وقت کو مختص کیا ہے ایسے اداروں کے لیے, ایسے اداروں کی سپورٹ کے لیے جہاں ہم مختلف نیکی کے مہمانوں سے آپ کو ملواتے ہیں. وہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اداروں کا تعارف بھی آپ سے کروایا جائے. انڈس اگرچہ کہ اب بہت سارے لوگوں کے لیے تعارف کا محتاج نہیں رہا الحمدللہ, مگر وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے عطیات, ان کے صدقات, ان کی زکوٰۃ صحیح طور پر خرچ ہو, اس کا مصرف بہترین ہو, مستحق ترین افراد. یعنی دیکھیے باقی ہر چیز, میں ہمیشہ تعلیم کی اہمیت پہ بہت زور دیتا ہوں. میری خواہش ہوتی ہے کہ میں خود بھی جو بچی تعلیم کے لیے, جو بچہ تعلیم کے لیے, میں وسیم صاحب سب ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پہ, مگر یہاں پہ تو زندگی کا معاملہ ہے. زندگی ہوگی تو پھر تعلیم ہوگی. صحیح بات. اگر کوئی بچہ زندہ ہے اور صحت مند ہے تو پھر اس کو راشن کی بھی ضرورت ہوگی, یا اس کے لیے آپ کوئی اور بھی انتظام کر سکیں گے. تو سب سے جو مستحق آپ کے عطیات کے لیے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو زندگی سے اور موت سے لڑتا ہوا ایک بچہ ہو سکتا ہے. اور انڈس میں صرف بچوں کا علاج نہیں ہوتا, ظاہر ہے بہت سارے اور شعبہ جات بھی ہیں, لیکن چونکہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ میں ابھی وہ اس ویڈیو کے اثر سے نہیں نکل پایا ہوں کہ جس میں اس بچے کو بے ہوش کرنے کے لیے یا اس کی تکلیف سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رہائی دلانے کے لیے اس سے الف بے پے کہا جاتا تھا کہ پڑھو اونچی آواز میں, اور وہ بیچارہ پڑھتے 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 بے ہوش ہو جاتا تھا, اور اس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو تھپ تھپاتا تھا. میں جس طرح ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں خبر ملی کہ وہ بچی, اس کا انتقال ہو گیا, تو میں اس لیے بچوں کے حوالے سے زیادہ فوکس. کوئی آخری پیغام ڈاکٹر صاحب آج کی بس ہم لوگ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ تعداد بہت ہے مریضوں کی, ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. تو کراچی والا ہاسپٹل ہم 1350 بیڈ پہ ہے, انشاءاللہ 600 بیڈ کا لاہور میں ہاسپٹل تیار ہو گیا ہے, 150 بیڈ انشاءاللہ اس کے ہم جون میں شروع کر رہے ہیں. بس سب سے یہ ہے کہ دعا کریں انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں, بہت ساری نیک تمنائیں رمضان کے مہینے میں. اور ایک
جی بس یہ کہ دیکھیے جس طرح حسنین موجود ہے یا ایسے باقی بچے ہیں، ظاہر ہے ہم نے ان کے توسط سے انڈس اسپتال کے لیے ریکویسٹ تو کر ہی رہے ہیں، صحیح ہے، مگر یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کے لیے دعا ضرور کریں. ماہ مقدس ہے، ایسی ساعتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہو کے سنتی ہے. ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کی آزمائش کو کم کرنے کے لیے، ان کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے سارے اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک بار دل سے دعا ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب کے لیے، ان کی صحت مندی کے لیے، ان کی درازی عمر کے لیے، انڈس کے مختلف پروجیکٹس کے لیے. اگر آپ مالی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے یا آپ فائنینشلی کسی طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتے تو اپنی دعاؤں میں ضرور سال بھر یاد رکھیے ایسے بچوں کو بھی اور ایسے اداروں کو کم از کم ایٹ لیسٹ. صحیح بات، جزاک اللہ. جاتے تھے ہمارے ایک کالر تھے، انفارچونیٹلی میں فوراً کو لے نہیں سکا تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں بھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ پلیز ٹرائی کیجیے گا، اور اگر وہ کالر بھی دیکھ رہے ہو تو آپ بے شک اگر آپ ہمیں کال بیک کر سکیں، آپ کا نمبر لے کے کل آپ کو بے شک کال بیک کر لیں گے نیکی سیگمنٹ. لیکن انڈس ہاسپٹل کی تمام تر ڈیٹیلز ہیں ساری، وہ ساری اسکرین پہ مستقل چل رہی ہیں. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم اس لیے ہم کو براہ راست ہم چاہ بھی نہیں رہے کہ یہاں پہ آپ ڈونیٹ کیجیے، آپ براہ راست انڈس سے رابطہ کیجیے. میں تو کہتا ہوں جا کے دیکھیے ایک بار، آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور کس طرح سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور آپ ہی جیسے لوگوں کی مدد کی وجہ سے. تو یہ ساری ڈیٹیلز آسٹریلیا کالر وہ ایک بڑی اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے میں نے کہا اگر آن ایئر کر سکیں. ابھی ڈسکنیکٹ ہو گیا انفارچونیٹلی، تو آپ پلیز اگر ہم سے ریکنیکٹ کر کے اپنا اگر ہم نمبر لکھوا دیں، ہم آپ کو کل نیکی کے سیگمنٹ میں لے کر بات کر لیں گے، وہاں اناؤنسمنٹ کر لیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سے ایک بات ہو جائے. انفارچونیٹلی میں نے اس کو فوراً لیا نہیں، آئی ایم سوری فار دیٹ. تو چلیں، بہت شکریہ باری صاحب، تھینک یو، جزاک اللہ. بھائی جان سیٹ کرنا سب کام یہ ہے، دوبارہ طرح ہو جائے یار، تالیاں والیاں ہو جائیں ہمارے دوست کے لیے. کیا بات ہے، خوش رہو. پیپرز کی تیاری بھرپور. کیا کہہ رہی ہیں؟ جی وسیم بھائی سے ملنے بہت شوق تھا ان کو، یہ کافی ان کی دلی خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں. تو آج اللہ نے نہیں، آپ سے تو مل چکے تھے تو دوبارہ ہاں، تو ان سے اکثر آپ کو انہوں نے واٹس ایپ پہ میسیج بھی کیا ہے. اچھا، وہ کوئی دوسرا نمبر چل رہا ہے میرا مارکیٹ. تو آج یہ خواہش بھی پوری ہو گئی حسنین کی. اللہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے. کورونا نہ ہوتا نا میں گلے مل رہا تھا تم سے ابھی، لیکن یہ والا تو مل سکتے ہیں نا، یہ والا بھی. خوش رہو، زبردست، زندہ باد، زندہ باد. چلے بہت شکریہ، جزاک اللہ. حسنین کے لیے بہت ساری دعائیں. باری صاحب بہت شکریہ. میں حسنین کو بھی واٹس ایپ اپنا صحیح والا نمبر دیتا ہوں، تم نے دینا نہیں کسی کو، ٹھیک، آپس کی بات ہوگی. پکا ہو گیا، پرومس. بٹ ٹھیک ہے، صحیح. چلیں ذرا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. آپ دیکھیں صرف ایکسل نیکی، اور شان علم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.